بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ایمان افروز واقعہ سناؤں گی۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے اس خوبصورت عمل کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ محبوب علیہ السلام کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ کا دیار کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً اس ہنڈیا میں جنت سے بہت ہی لذیذ کھانا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس ہنڈیا میں سے ابھی بھی کھانا کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حیران دیکھا تو فرمایا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سجدے میں گر پڑی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں۔ لہٰذا اے خدا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔